السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور نکاح کے بارے میں سنیں۔ آپ کا نام ہند تھا، ام سلمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ والد کا نام ابو امیہ اور والدہ کا نام عاتکہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 9 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو امیہ کا تعلق قریش کے خاندان مخزوم سے تھا۔ ابو امیہ نہایت ہی سخی انسان تھے۔ عموماً جب کسی سفر میں جاتے تو سفر میں شریک تمام دوستوں کے سفر کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اس وجہ سے ان کا لقب زاد الراکب پڑ گیا تھا، یعنی مسافروں کے سفری اخراجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا۔ سخی اور عزت دار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں بھی عزت و حیا اور سخاوت غالب تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا۔ عبداللہ بن عبد الاسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور رضاعی بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ سے 4 بچے تھے، جن کے نام ہیں سلمہ، عمر، درہ اور برہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان اولو العزم لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان نبوت کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر ابھی صرف 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل محنت فرما رہے تھے، چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار بنی ارقم میں چند صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور دونوں کو قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ قرآن مجید سننے کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی ہونے کے ناطے میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں بھی اس روشنی سے اپنی روح کو منور کروں جس سے دوسرے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ عرض کی، ہم دونوں میاں بیوی کو مسلمان کر کے اپنی غلامی میں داخل کر لیجئے۔ چنانچہ کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب کے مہینے میں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا، چنانچہ 11 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہتے ہوئے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں سیدہ ام سلمہ اور آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ کے گھر ایک بچہ سلمہ پیدا ہوا۔ والدین کو اپنے بچے سے بے حد محبت تھی، چنانچہ اسی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی نے اپنی کنیت ام سلمہ اور ابو سلمہ رکھی۔ جو مہاجرین حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اگرچہ وہ حبشہ میں احکام اسلام پر عمل کرنے میں مکمل آزاد تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اپنے وطن کی یاد انہیں ستاتی تھی۔ ایک روز انہیں کہیں سے یہ خبر ملی کہ کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی ہے اور وہ سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سننے کے بعد سب لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے کہ بنو کنانہ کا ایک شخص وہاں پہنچا اور اس نے بتایا کہ تم لوگوں تک جو خبر پہنچی ہے وہ جھوٹ ہے۔ مکہ کے کفار و مشرکین اب بھی اسلام دشمنی پر ویسے ہی قائم ہیں۔ خبر سنانے والا بنو کنانہ کا وہ شخص تو چلا گیا، لیکن مہاجرین سوچ میں پڑ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ مہاجرین نے
مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کی راہ لی اور ہر شخص کسی نہ کسی قریشی سردار کی پناہ لے کر اپنے آبائی وطن میں داخل ہوا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ماموں ابو طالب نے پناہ دی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبیلہ بنو مخزوم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ چنانچہ بنو مخزوم کے کچھ لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب، ہمارے آدمیوں سے آپ کا کیا واسطہ؟ کون سے آدمی؟ ابو طالب نے حیرت سے پوچھا۔ بنو مخزوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابو سلمہ اور اس کی بیوی ام سلمہ۔ ابو طالب نے کہا، ابو سلمہ میرا بھانجا ہے، جب میں اپنے بھتیجے محمد کو پناہ دے سکتا ہوں تو اسے کیوں نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات چیت بڑھتی گئی اور بنو مخزوم اپنا دباؤ بڑھا رہے تھے کہ ابو لہب درمیان میں بول پڑا، اے بنی مخزوم، تم نے ابو طالب کے ساتھ بہت کچھ بحث و تکرار کر لی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس پر برابر دباؤ ڈال رہے ہو۔ اگر تم نے ان کو تنگ کرنا بند نہ کیا تو میں بھی ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے جب ابو لہب کی باتیں سنی تو گھبرا گئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اے ابو عتبہ، ہم تم کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ کفار اور مشرکین مکہ اپنی زیادتیوں سے باز نہ آئے اور اہل اسلام کو مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ چنانچہ بعثت کے 6 سال کی شروعات میں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ پہلے کی بنسبت اس بار حبشہ کی طرف جانا خاصا مشکل کام تھا، کیونکہ کفار اور مشرکین مکہ نے مکہ سے باہر جانے والے تمام راستوں پر سخت پہرے بٹھا دیے تاکہ کوئی مکہ سے باہر نہ نکلنے پائے۔ ان تمام سختیوں کے باوجود 83 مرد اور 20 خواتین کے ہمراہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوسری ہجرت میں بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا شامل تھی۔ اسلام تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا تھا، لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے اور کارواں بڑھتا جا رہا تھا۔ کفار مکہ اپنے مظالم کے ذریعے اسے دبانا چاہتے تھے، لیکن اسلام مسلسل پھیل رہا تھا۔ اعلان نبوت کو 13 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے اہل ایمان کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو اونٹ پر کجاوہ کس کر مجھے اور سلمہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بٹھا دیا اور اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے رہے۔ جب میرے میکے والوں کو ہمارے روانہ ہونے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اپنے بارے میں خود مختار ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ام سلمہ میری بیوی ہے، میں اسے لے کر جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں۔ اس پر قبیلے والوں نے کہا، یہ ہمارا فیصلہ ہے، تو ام سلمہ تمہارے ساتھ ہرگز کسی صورت نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھین لی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے جاتے جاتے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ام سلمہ، اسلام پر سختی سے ڈٹے رہنا۔ اس کے علاوہ بھی چند نصیحتیں کی۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ مطمئن رہیے، جان قربان کر دوں گی، مگر اسلام کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے بھی اس جگہ پہنچ گئے۔ جب انہیں پورا ماجرا معلوم ہوا تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں سے کہنے لگے، جب تم نے اپنی بیٹی ہمارے آدمی سے چھین لی تو اب ہم اپنے بچے سلمہ کو کیوں اس کے پاس رہنے دیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بچے کو بھی چھین لیا۔ بچے کو زبردستی چھیننے میں اس کا ہاتھ اتر گیا اور وہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگا۔ مجبور شوہر کی تنہا ہجرت اور بچے کا چھن جانا ایک بیوی اور ماں ہونے کے ناطے آپ رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس دکھ کا ان ظالموں کو کوئی احساس نہ تھا۔ ان سب کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نہ شوہر کے پاس جا سکتی تھی اور نہ بچہ ہی مل سکا تھا۔ چنانچہ ایک دن یوں ہوا کہ میرے ایک چچا زاد بھائی نے میری حالت دیکھ کر خاندان والوں سے کہا کہ تم اس بے کس پر رحم کیوں نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور اس کو بچے اور شوہر سے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بنی مغیرہ نے اپنے اس آدمی کی سفارش پر مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ جب اس بات کی خبر بچے کے ددھیال والوں کو ہوئی تو انہوں نے بچہ بھی مجھے دے دیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو بچہ مل گیا اور مدینہ منورہ جانے کی پابندی بھی ہٹ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینے کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا اور ایک اونٹ تیار کر کے بچے کو ساتھ لیا اور اکیلے سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑی۔ تقریباً 3-4 میل ہی چلی ہوں گی کہ عثمان بن طلحہ جو قبیلہ بنی عبدالدار کے معزز انسان تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو تنہا سفر کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے کہ میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے پوچھا کوئی مرد ساتھ بھی ہے؟ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بچہ ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آگے چلنے لگے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان جیسا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ جب منزل پر اترنا ہوتا تو وہ اونٹ بٹھا کر کسی درخت کی آڑ میں کھڑے ہو جاتے اور پھر اونٹ کو باندھ کر مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے، اور جب کوچ کرنے کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا کس کر میرے پاس لا کر بٹھا دیتے اور خود وہاں سے ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو جاتی تو اس کی نکیل پکڑ کر آگے چل دیتے۔ اسی طرح وہ مجھے مدینہ منورہ تک لے گئے۔ جب ان کی نظر بنی عمرو بن عوف کی آبادی پر پڑی جو قبا میں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا شوہر یہیں پر ہے، آپ چلی جائیں۔ چنانچہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں خوش و خرم زندگی بسر کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، ایک بچہ جس کا نام عمر اور 2 بچیاں جن کے نام درہ اور برہ تھے۔ برہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں مثالی میاں بیوی تھے۔ ایک دن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح مرد اگر دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اسے ملے گی۔ اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے بعد والا دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میرا کہا مان لو گی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ماننے کے لیے ہی مشورہ کر رہی ہوں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ
بے حد جری اور جنگی مہارتوں سے خوب واقف تھے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، اپنی دلیری کے جوہر دکھائے اور غازی بن کر لوٹے۔ اس کے بعد جنگ احد میں بھی شریک ہوئے، بے جگری سے لڑے۔ لڑائی کے دوران آپ رضی اللہ عنہ کے بازو میں دشمن کا ایک تیر ایسا لگا کہ جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک آپ کا علاج چلتا رہا، جس کی وجہ سے آپ کا زخم کچھ حد تک بھر گیا۔ کچھ عرصہ بعد سریہ قطن کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دستہ کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ جنگ سے واپسی پر آپ کا جنگ احد والا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور اسی کے اثر سے جمادی الآخر سن ہجری 4 میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور جاں نثاری میں بسر کی اور ایک مثالی کردار ادا کیا۔ آپ کی نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے ان سے بہتر شوہر عطا فرما، لیکن پھر سوچتی کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ گزرے لمحات بھلائے نہیں جا سکتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عذر کیا کہ میرے بچے زیادہ ہیں، میری عمر بھی کافی ہے، کوئی میرا وارث بھی نہیں ہے، اور میرے مزاج یہ ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک عمر کی بات ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے۔ دوسری بات، بچوں کا اللہ نگہبان ہے، ان کی تربیت اور پرورش میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، میں بھی ان کا خیال رکھوں گا۔ باقی رہی مزاج والی بات تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا مزاج بدل جائے۔ آپ کا کوئی ولی میرے ساتھ اس رشتے کو ناپسند بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ چنانچہ شوال سن 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں چمڑے کا بنا ہوا خاص تکیہ، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عطا فرمائیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خدمت کیا کرتی اور اپنے غلام سفینہ رضی اللہ عنہ کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہے گا۔ سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ شرط نہ لگاتی تو بھی میں مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا عقل مند اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے آپ کی علمی صلاحیتوں کو زیادہ نکھارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موضوعات کے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات عنایت فرماتے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو تفسیر، حدیث، علم فقہ، علم الانساب اور علم معاشرت میں پختگی حاصل تھی۔ شعر و ادب سے لگاؤ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار فقیہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے خوب نوازا تھا۔ دانش مندی اور معاملہ فہمی میں بہت آگے تھی۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا اور حالات اتنے کشیدہ تھے کہ صحابہ کرام نے بھی جنگ کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان جنگ سے بچ کر صلح کی کوشش فرما رہے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت و حکمت کے پیش نظر بڑی رعایت کے ساتھ کفار مکہ سے صلح فرمائی تھی۔ اس صلح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط قبول فرما لیں جو بظاہر مشرکین کے حق میں فائدہ مند جبکہ مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ لگ رہی تھی۔ صلح کی شرائط میں سے ایک یہ بھی شرط تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ صلح نامہ سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، اپنے احرام کھول دو، قربانی کے جانور ذبح کر لو اور اپنے سر منڈوا لو۔ صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ہم عمرہ کر کے واپس جائیں، اس لیے ذرا تأمل کا شکار ہوئے اور آس میں تھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کی ادائیگی کا حکم مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد خیمے میں تشریف لائے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس معاملے سے آگاہ فرمایا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب احرام کھول دیں؟ تو پھر ایسا کریں کہ آپ باہر نکل کر کسی سے کوئی بات نہ کریں اور اپنے جانور ذبح فرما دیں اور بال مونڈنے والے کو بلا کر اپنے بال منڈا لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور باہر نکل کر اپنا جانور ذبح کر دیا اور بال منڈا لیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ آس بھی ختم ہو گئی کہ شاید عمرہ کی ادائیگی کا حکم مل ہی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی احرام کھول دیے اور اپنے جانور ذبح کر ڈالے اور آپس میں ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے پہلے شوہر سے دونوں بیٹے عمر اور سلمہ، عبداللہ بن ابی امیہ اور عبداللہ بن وہب بن زمعہ رضی اللہ عنہم نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں اتارا۔ سن وفات بعض نے 53 ہجری، بعض نے 59 ہجری اور بعض نے 62 ہجری لکھا ہے، جبکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 63 ہجری میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔